میں پاکستان کی موجودہ خوفناک اقتصادی سیاسی اور سماجی صورتحال پر ساری قوم کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں، میری رائے میں نون لیگ نے جن لوٹوں کو ٹکٹ دیا ہے اور جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، اس بیانیے کو جو دفن کیا ہے، یہ سارے لوٹے جن کو ٹکٹ دیا ہے یہ ساری عمر کے لیے نااہل ہونے چاہیے۔ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی الیکشن ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، کیونکہ 63A کا فیصلہ بھی آنا ہے، اور یہ مہنگائی کنٹرول کرنے آئے تھے۔ مہنگائی نے انہیں کنٹرول کر لیا ہے، اور یہ جس سازش کے تحت عمران خان کو اتارا گیا کہ آپ دیکھیں کہ ترقی پذیر ملکوں کی جو کانفرنس ہوئی اس میں پاکستان کو نہیں بلایا گیا۔ یہ جو ایک بلاک بن رہا تھا ایران، چین، روس اور پاکستان، اس بلاک میں سے سامراجی طاقتوں کے کہنے پر عمران خان کو ڈراپ کروایا گیا ہے، اور ایک ایسا چیف منسٹر جس کا ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا، جس وقت میں آپ سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں اس کے فیصلہ حق میں یا مخالف ہونے کی ابھی بحث جاری ہے۔ اور مرکز کی حالت کیا ہے؟ کیا کہہ رہی ہے MQM؟ کل لوگوں نے سنا ہے، انہوں نے کہا، وسیم کو میں نے خود سنا کہ انف از انف۔ باپ کیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ بوتانی نے کل کہا کہ ہم نے پرائم منسٹر کو کہا، یہ سارے چینل نے لائیو دکھایا ہے، پھر ہم نے دوسرے لوگوں سے کہا، اور پھر ہم نے اصلی باپ کے باپ کو کہا۔ جب اصلی بوتانی نے کہا، لوگوں کو کہا، تو پھر ہمارا کام ہوا۔ میں تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ لاہور ہے، لاہور جب جاگتا ہے تو یہ یاد رکھنا سارا ملک جاگ جاتا ہے۔ لاہور جب جاگتا ہے تو آندھی اور طوفان اور جس جوش اور جذبے سے لاہور جاگتا ہے، پھر سارا پاکستان اس ٹرینڈ کو فالو کرتا ہے۔ سو میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ 17 تاریخ کے فیئر الیکشن کرائے جائیں۔ حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے، بڑے شوق سے کر لے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ 2 تاریخ کے جلسے کے لیے راولپنڈی سے نکلوں گا۔ میں لال حویلی سے نکلوں گا۔ کسی کو اعتراض ہے تو شوق سے ہو، کیونکہ یہ پرامن جلسہ کرنے جا رہا ہے عمران خان 2 تاریخ کو، اور اس پرامن جلسے میں صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کا جلسہ ہے، اور وہ لوگ جو نون لیگ کی خاطر ماریں کھاتے رہے، جو 5 سال دھکے کھاتے رہے، وقت آنے پر ووٹ کو عزت دو نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے جنہوں نے 25 کروڑ روپیہ بھی لیا، جمہوریت کا منہ بھی کالا کیا، اور نون لیگ کی سیاست کو بھی دفن کیا۔ اور میں کل سے آیا ہوا ہوں، میں نے صبح ناشتہ کیا ہے 2 جگہوں پر ناشتہ کیا ہے۔ آپ خدا پہ یقین کریں کہ وہ لوگ جو نون لیگ کے سپورٹر تھے وہ ٹوٹلی بدلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا دونوں ناشتے کی جگہ پہ کہ شیخ صاحب عمران خان کو ووٹ دیں گے، یہ بھی جھوٹے نکلے، اور انہوں نے بھی وقت آنے پر وہی کچھ کیا جس کا ہم ان سے امید نہیں رکھتے تھے۔ سو لاہور کی ابھی تک پنجاب کی کیبنٹ نہیں بن سکی۔ وہ حسن مرتضیٰ کو پیپلز پارٹی کا سینئر وزیر ابھی تک کوئی محکمہ نہیں ملا۔ وزیر بے محکمہ خورشید حسن میر ہوا کرتے تھے بھٹو کے زمانے میں، اور اب جوید لطیف کو چھوڑیں جی، وہ تو جوید لطیف کے ساتھ ہوا۔ پاکستان میں یہ پہلا موقع ہے جب بل آئیں گے
اول تو ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس الیکشن کا کیا بننا ہے. یہ 35 سے 40 روپے فی یونٹ بجلی کا بل جا رہا ہے. 100 روپے کلو کا آٹا ہے. پٹرول پہ جو بیتی ہے وہ آپ دیکھیں کہ غریب آدمی نے پیدل چلنا شروع کر دیا ہے. اور جس دن یہ بل آئیں گے اس دن انہیں پتہ لگے گا عمران خان کے ساتھ جس سامراجی سازش نے اور مقامی لوگوں نے اس کو اقتدار سے اتارا. عمران خان مقبول ہو گیا ہے اور بڑا لیڈر ہو گیا ہے اور اس کی پارٹی اور بڑی پارٹی ہو گئی ہے. اور نون لیگ کا لکشمی چوک میں جنازہ آصف زرداری نے نکالا ہے. کل جو سندھ میں انتخاب ہوئے ہیں کیا وہ انتخاب ہیں کہ بدماشی اور دہشت گردی ہے؟ سینکڑوں لوگ لاٹھیاں مار رہے ہیں. کراچی میں 2 انتخاب ہوئے ہیں, دونوں میں گولیاں چلی ہیں اور آدمی مرے ہیں. میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, جب میں تمام کہتا ہوں تو اس کا مطلب سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ تمام طاقتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں 17 تاریخ کو تو اس کو فیئر ہونے دیں. جو جیتے وہ جیتے, جو ہارے سو ہارے. ورنہ اگر آپ نے کسی جگہ پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے آدمی کو ہرانے کی کوشش کی تو یہ نوجوان پولنگ اسٹیشنوں کو نہیں چھوڑیں گے. یہاں بیلٹ باکس نہیں تبدیل کیے جا سکتے. میں نے لاہور میں جو جذبہ دیکھا ہے, یہ میں نے پاکستان کی سیاست میں حل کے نشان پہ امیدوار تھا. میں نے پہلا الیکشن حل کے نشان پہ لڑا ہے. میں نے اس لاہور میں وہ جذبہ نہیں دیکھا جو آج سے 40-50 سال پہلے تھا. الیکشن سے پہلے 6-7 دن جذبہ ہوتا تھا. یہ تو سارا لاہور چارج ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں بھی عید کے بعد چاروں حلقوں میں ایک ایک جلسہ کروں گا انشاءاللہ. اور جو بات میں سب سے اہم کرنا چاہتا ہوں, ایم کیو ایم دکھائی نہیں دے رہی, باپ دکھائی نہیں دے رہی, اے این پی دکھائی نہیں دے رہی, شیر پاؤ دکھائی نہیں دے رہا. فضل الرحمان صاحب کے سمرو صاحب بڑے قابل احترام ہیں. ان کا کل میں نے بیان پڑھا ہے. انہوں نے کہا سندھ میں جو کچھ ہوا ہے یہ کھلی دھاندلی اور کھلی بدماشی ہوئی ہے. یہ میں نے خود سنا ٹی وی پہ. یہ سارا کچرا جو اکٹھا کیا گیا تھا یہ عمران خان ایک ٹھوکر میں سارے انڈوں کو غرق کر دے گا. پاکستان کے مسائل کا حل یہی ہے کہ انتخابات کرائے جائیں. اور مجھے یقین ہے کہ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے. جولائی بڑا اہم مہینہ ہے. میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہا, لیکن میں سیاسی طور پر سمجھتا ہوں کہ عید سے پہلے 10 دن اور عید کے بعد 20 دن, یہ 45 دن پاکستانی سیاست کے بہت اہم دن ہیں. پاکستان میں انتخابات کروا کر پاکستان کو غیر ملکی سازشوں کی تباہی کے ایجنڈے سے بچایا جا سکتا ہے, پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. اور اگر پاکستان میں منصفانہ انتخابات کر دیے جائیں تو سارے مسئلے ٹھیک ہو سکتے ہیں. قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ نواز شریف اب کیوں نہیں آ رہا جی. قوم کا یہ سوال ہے کہ پاسپورٹ بھی جاری ہو گیا, ساری چیزیں جاری ہو گئی. جو یہ مہنگائی کے خلاف باتیں کرتے تھے اللہ نے ان کے منہ پہ ماری ہیں. اور آج میں یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ پاکستان کی بہتری اور پاکستان کے تمام لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ جلد الیکشن ہو جائیں. کسی جگہ کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ جھاڑو پھر جائے ساری جمہوریت کو. جھاڑو پھرنے سے بچانے کے لیے الیکشن ہونے چاہیے. اور میں خود عید کے بعد چاروں حلقوں میں, لاہور کے حلقوں میں آؤں گا انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا. سوال ہو. شیخ صاحب, آپ نے کہا حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے. حکومت کو آپ سے کیا خوف ہے؟ آپ کی ایک سیٹ ہے اور آپ ایک ہی سیاستدان ہیں اکیلے. مظہر صاحب آپ دیکھیں 25 تھانوں میں درخواستیں دی ہیں, 7 جگہ میری بیل کنفرم ہوئی ہے. اب تو مجھے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میرے ضمانت دینے والے نہ ختم ہو جائیں. میں پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں گا. پہلے بھٹو وغیرہ نے مجھے قتل میں اور دوسرے میں انہوں نے دہشت گردی میں 7 عدالتوں سے
تو میری ضمانت ہو گئی ہے اور 7 ضمانتی میں نے ڈھونڈ لی ہیں. اگر یہ 25 جگہ ہو گئے تو 25 ضمانتی میرے پاس نہیں ہوں گے, تو ان کو گرفتار کرنا ہے تو کر لیں. میں بیماری کا بہانہ لگا کے میں بھیک مانگ کے یا جھک کر بھاگوں گا نہیں, اور میں پاکستان میں ہی رہ کے سیاست کروں گا. کوئی شک نہیں کہ میری صرف ایک سیٹ کی سیاست ہے اور آئندہ بھی ایک ہی سیٹ کی ہوگی, لیکن میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور 2 تاریخ کے جلسے میں میں لال حویلی سے نکلوں گا انشاءاللہ. شیخ صاحب, آپ کے چودھری برادران سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, چودھری پرویز الہی سے بھی, چودھری شجاعت سے بھی. کیا آپ ان میں کوئی پیچ اپ کرانے کا کردار ادا کریں گے, ان سے ملاقات کریں گے؟ دیکھیں, چودھری خاندان میرے لیے قابل احترام ہے. میری زندگی میں چودھری ظہور الہی کا اور خواجہ صفدر کے بڑے احسانات ہیں, لیکن اس کو بعض لوگوں نے غلط رنگ میں لیا کہ میں ان سے چندہ لیا کرتا تھا یا کچھ اور بات تھی. حالات ایسے ہیں کہ ان کو اکٹھے رہنا چاہیے, اور اگر ایک دفعہ یہ دراڑ پڑ گئی تو مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے, جب میں کہتا تھا کہ نون سے شین نکلے گی آپ میرا مذاق اڑاتے تھے. آج شین کی حکومت ہے, نون کی حکومت نہیں ہے. آج حکومت شین کی ہے, اور شہباز شریف نے 90 کے زاویے سے لیٹا ہوا ہے. کئی دفعہ کئی میٹنگ میں ایسا ہوا کہ میں پہلے چلا جاتا تھا, ابھی ان کی میٹنگ جاری رہتی تھی. اور میں خان صاحب کو جب یہ کہتا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوں تو بعض اوقات مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اندر شہباز شریف ہوتے ہیں. یہ میں مقتدر حلقوں کی بات کر رہا ہوں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں گیا, اندر شہباز شریف کی میٹنگ لمبی ہو گئی, مجھے انتظار کرنا پڑا. لیکن عمران خان کا خیال تھا کہ نہیں, دنیا کے کسی بندے کو بھی بنا دیں گے, شاہد خاقان کو بنا دیں گے, شہباز شریف کو نہیں بنائیں گے کیونکہ اس پہ بہت بڑا ملبہ ہے. لیکن انہیں ایسا ہی بندہ چاہیے تھا جس پہ بہت زیادہ ملبہ ہو, اور جو افسروں کی بیوروکریسی کی ترقی بھی اداروں کے ذمہ کر دے. اب کسی افسر کی پوسٹنگ اور اداروں میں ترقی نہیں ہو سکتی جب تک ایجنسیاں ان کو کلیئر نہیں کریں گی. اصل میں حکومت, انگلش میں کہتے ہیں, میری تھوڑی سی انگریزی ہے, دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. شہباز شریف از اے فیس اونلی, کیس از سم ویئر ایلس. یہ بچے کو پتا ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے متعلق یہ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی جی ایچ یو ہے, لیکن جس طرح کے آپ کے بیانات اب آ رہے ہیں, فوج اور عوام کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ آپ نے پارٹی تبدیل کر لی ہے. دیکھیں, میں فوج کا احترام کرتا تھا, کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. فوج سے میں گارڈن کالج میں تھا, باجوہ صاحب بہت عرصے بعد آئے, میں ادھر اوپر ہاسٹل میں ہوتا تھا جب میرے کالج میں آئے. فوج سے میرے تعلقات ہیں اور میں رکھوں گا, لیکن اس سیاسی جستجو میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا, شہباز شریف میں ایسی کیا خوبی نظر آئی اسٹیبلشمنٹ کو جو عمران خان کو گھر بھیج دیا اور شہباز شریف کو جو ہے لے آئے, کیا خوبی؟ وہ جوتے بہت اچھے پالش کرتا ہے, وہ تھوک لگا کے بعد میں کپڑا مارتا ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا, ایک پالش کرتا ہے شہباز شریف, پھر تھوکتا ہے اور پھر چمکاتا ہے. آپ کو پتا نا, اس طرح جوتا بہت اچھا چمکاتا ہے, اسے ایسا چمکاتا ہے. یہ بتائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ جولائی میں آ رہے ہیں, کیا ان کے کیسز ختم ہو گئے یا ان کو پہلے دن جب آئی تو انہوں نے ایف آئی اے سے سارا ریکارڈ لاہور کے وائی بلاک میں 2 کوٹھیوں میں لے کے گئے. اگر آپ کہیں تو میں کوٹھیوں کا نمبر دوں گا تو قیامت آ جائے گی. لیکن سپریم کورٹ نے سو موٹیو ایکشن لیا, رات ہی رات یہ ڈالے میں لے کے سارے کیس لے گئے. یہ خودکشی جو سیاسی کی ہے, یہ جو انہوں نے جوتے پالش کیے ہیں, جوتے چاٹے ہیں, صرف اپنے کیسز کے لیے کیے ہیں. لیکن لاہور میں یہ میرا بیان ریکارڈ رکھنا, یہ کیسز ختم نہیں ہوں گے. یہ نہ ہو کہ کوئی بڑا کیس ہو جائے اور بڑے کیس میں تیز عدالتوں میں, فاسٹ عدالتوں میں ان کے خلاف فیصلے ہوں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا, سیاستدان ہیں جو اداروں میں شفافیت لانا وہ سیاستدانوں کا کام ہے. سنجیوں میں بیٹھ کے کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو شفافیت نہیں؟ جس اسمبلی میں گرینڈ لوٹا جس نے ڈالروں میں پیمنٹ لی, فیصلہ آباد والوں نے ڈالروں میں پیمنٹ لی, ان کو پتا تھا ڈالر مہنگا ہو جائے گا. کیا نام ہے, ریاض, راجہ ریاض. جس اسمبلی میں گرینڈ لوٹا راجہ ریاض پیمنٹ بائی دی US ڈالرز,
وہ لیڈر آف اپوزیشن ہو تو عمران خان کا درست فیصلہ ہے کہ اس اسمبلی میں جانے پہ لعنت ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا، اگر اسٹیبلشمنٹ شریفوں کو باہر نکالے تو شریف توپوں کا رخ ادھر کر لیتے ہیں. اب عمران خان کا تو پہلا ایکسپیرینس ہے اور عمران خان نے بھی توپوں کا رخ ادھر کر لیا ہے، تو یہ بتائیں کہ ایسے میں اسٹیبلشمنٹ کو ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا. یہ ہماری فوج ہے، عظیم فوج ہے، ہماری عظیم فوج ہے. غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں. ہماری فوج عظیم فوج ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہتے. ہمارا معصوم سا ایک مطالبہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں. بالآخر یہ سارے لوگ اس نتیجے پہ پہنچیں گے اور پہنچنے کے بہت قریب ہیں. میں آپ کو اکتوبر میں الیکشن کی ڈیٹ دے رہا ہوں اور جولائی کو اہم ترین مہینہ قرار دے رہا ہوں. صاحب یہ بتائے گا کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا میاں صاحب ان کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے کیا رسپانس آتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں، جو نون لیگ کی سیاست ہے عوام میں تو وہ بہت اس کو نقصان پہنچا ہے. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں لاہور کی سیاست کو اس طرح بدلتا نہیں دیکھ رہا تھا. میں لاہور میں لاہوریوں کو نون لیگ سے بدل ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور وہ جائیں گے نون لیگ کے کیمپوں سے نون لیگ کی گاڑی میں اندر جا کے بلے کو موڑ لگائے گی. یہ بتا دیں کیا مریم عنقریب مہنگائی کے خلاف مارچ شروع کریں گی اس حکومت؟ واہ واہ واہ، اللہ اللہ آپ کو جزا دے. اب یہی ٹائم رہ گیا ہے کہ مریم مہنگائی کے خلاف مارچ کرے. اور کیا کریں گے یہ؟ کس منہ سے مریم ان لوٹوں کے لیے ووٹ مانگے گی؟ میں نے کبھی عورتوں پر بات نہیں کی، کبھی زندگی میں نے نہیں کی. جو پچھلے الزام ہیں بے نظیر بھٹو کے، وہ بھی جھوٹے ہیں. اب بھی جو کہا جاتا ہے کہ میں نے کہا برود سرنگے بچھا کے گئے، جھوٹ ہے بالکل. جس اینکر کو ٹائم نہ دو وہ ناراض ہو جاتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ مریم رات کو سوچے کہ جن لوگوں نے ان کے لیے ماریں کھائی، جستجو کی، جدوجہد کی، ان کو تو کھڈے لائن لگا دیا گیا. جن لوٹوں نے پیمنٹ لی، ڈالروں میں بھی پیمنٹ لی، ان لوٹوں کو آپ نے ٹکٹ دے دیا. یہ الیکشن الٹ ہوگا. اور میں لاہوریوں کو آج یہ دیکھ کر آیا ہوں، 2 ٹھیلوں پر میں نے ناشتہ کیا ہے کہ لاہور بدل چکا ہے اور لاہور سے پی ٹی آئی جیتے گی. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ زرداری نے نون لیگ سے اپنا انتقام شیخ صاحب لیا. بلاول کو ٹھیک طرح لانچ کیا ہے آصف علی زرداری نے خارجہ امور پہ، اور آپ سمجھ رہے ہیں اگلا وزیر اعظم یہ خارجہ امور ہے کہ ہمیں ترقی پذیر ملکوں میں بلایا ہی نہیں گیا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں روانڈا نہیں گیا کیونکہ میری دادی بیمار تھی. اب روانڈا مجھے کوئی کہے بھی نہ، مفت ٹکٹ بھی دے تو میں ہی نہ جاؤں. تو وہ وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹ میں جو سماعت لگی ہوئی ہے اندر سے تو نہیں کوئی چاہ رہا کہ پنجاب حکومت ختم ہو جائے؟ مسلم لیگ نون جو ہے عوام کا امیج تباہ کر چکی ہے. اس وقت یہ سارا فائدہ عدم اعتماد کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عمران خان کو گیا ہے، اور سارا نقصان نون لیگ کو ہوا ہے. نہ فضل الرحمان نظر آتا ہے، نہ آصف زرداری نظر آتا ہے. ایم کیو ایم کی بات میں نے کر دی. نہ اے این پی نظر آتی ہے، نہ باپ نظر آتی ہے، نہ شیرپاؤ نظر آتا ہے. یہ جو چہرے نون لیگ کے نظر آ رہے ہیں، یہ ان کو ڈبونے کے لیے کافی ہے. کیا موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں آپ الیکشن کو سین کریں گے؟ خان صاحب بات کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو چینج کیا جائے. دیکھیں، چیف الیکشن کمشنر کو عمران خان مطالبہ کرتے ہیں چینج کیا جائے. الیکشن جس حال میں بھی ہوں ہمیں حصہ لینا چاہیے. لاہور کے 4 حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کمپین میں حصہ لیں گے؟ میں انشاءاللہ عید کے بعد 4 حلقوں میں ایک جلسہ کروں گا. خواہش کا اظہار کریں سیاست سیکھنے کے لیے تو آپ نے اپنی شاگردی میں رہیں گے، شاگردی میں بلاول بلو رانی کو میں کسی اور حیثیت میں تو لے سکتا ہوں. شیخ صاحب اسٹیبلشمنٹ کا خان صاحب سے کوئی رابطہ ہوا ہے پچھلے دنوں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے اپنے حالات بہتر بنانے چاہیے. عمران خان کو بھی مشورہ ہے. اور میں ٹی وی پہ کہہ رہا عمران خان ہوں، کو فون تو عمران خان کے سیالکوٹ میں چوری ہو گئے، وہ کہاں سے کھولے گا؟ اس کے تو فون کسی نے منظم سازش کے تحت چوری ہو گئے. لیکن میں اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں مقتدر طاقتوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے.